والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على حبيبه الكريم أجمعين. الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيدنا وسيد الأنبياء عظيم الرجاء منبع الجود والعطاء، شفيعنا إلى الله يوم الجزاء، وعلى آله وأصحابه البررة التقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. میرے قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، یہ ماہ مکرم جو اس وقت گزر رہا ہے، رجب المرجب، اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی 27ویں شب کو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج سے نوازا. حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے پہلے بیت المقدس فلسطین میں جو بیت المقدس ہے وہاں تشریف لے گئے. وہاں سے آسمانوں کی بلندیوں پہ سدرۃ المنتہا تک، اور پھر وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے، چونکہ مکان نہیں ہے، ہم اس کو لا مکان سے تعبیر کرتے ہیں، اور قرآن عزیز نے اس کا تذکرہ کیا ہے سورہ نجم کے اندر. فَدَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. جہاں تک رب کائنات نے چاہا، گویا حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کے 3 حصے ہیں. ایک
مسجد حرام مکہ مکرمہ سے لے کے بیت المقدس، دوسرے بیت المقدس سے لے کے سدرۃ المنتہا، اور تیسرے سدرۃ المنتہا سے لے کے لا مکان، جہاں تک رب کائنات نے چاہا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 3 حیثیتیں ہیں۔ ایک سرکار کی حقیقت محمدی، جس کے بارے میں حضور خود فرماتے ہیں کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، اے ابو بکر میرے حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوسری آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے نورانی۔ اس کا تذکرہ قرآن عزیز نے کیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور۔ اور تیسری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے عبدیت کی، عبد ہونے کی، بشریت کی۔ قرآن عزیز نے آپ کے سفر معراج کا ذکر ان آیات طیبات میں کیا ہے، جسے میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ عز و جل فرما رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، وہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ سیر کہاں سے کرائی؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کس لیے سیر کرائی؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے حبیب کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک ہمارے وہ بندہ خاص سمیع اور بصیر ہیں۔ یا رب تعالیٰ کی طرف ضمیر کا مرجع بنے تو رب تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کون ہوگا جو اس سیر کے بارے میں شبہات پیدا کرے گا، شک کرے گا۔ ہم سے یہ باتیں مخفی نہیں ہیں۔ یہ سیر کے ایک حصے کا تذکرہ قرآن عزیز نے یہاں کیا ہے، اور اس حصے کو قرآن عزیز نے اسرا کہا، اسرا بعبدہ۔ حضور سیدی خواجہ محبوب الہی فوائد الفوائد میں تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے حصے کو جسے قرآن نے ذکر کیا، اسے اسرا کہا گیا، اور مسجد اقصی سے لے کے سدرۃ المنتہا تک کو معراج کہا گیا، اور اس کا تذکرہ ان دونوں آگے سفر کا جو آتا ہے وہ احادیث طیبات میں ان کے نام آئے۔ اس کا نام معراج ہے،
اور تیسرا سدرۃ المنتہا سے لے کے جو لامکان تک ہے اس کو عراج کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ حیثیتیں بھی تین ہیں، اس لیے رب تعالی جل مجدہ الکریم نے ان تینوں حیثیتوں کو تین حصوں میں سفر سے نوازا ہے۔ اس کا تذکرہ میں انشاءاللہ کروں گا۔ ایک بات اس کی وضاحت سے پہلے میں عرض کر دوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب تعالی نے 32 یا 34 معراجوں سے نوازا ہے۔ ان میں اکثر سب، بلکہ سبھی کہہ لیں سوائے اس کے، جتنی بھی معراجیں ہوئی ہیں وہ یا تو نیند کے عالم میں سوتے ہوئے اور یا پھر جسمانی طور پہ صرف جسم کو اس معراج سے نوازا گیا ہے، جسم و روح کے ساتھ جس معراج سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا وہ ایک وہی ہے جس کا تذکرہ اس سورہ طیبہ، سورہ اسراء جسے کہا جاتا ہے، 15ویں پارے کے شروع میں جس کا ذکر ہے، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یا جسمانی طور پہ جاگتے ہوئے معراج سے نوازا گیا۔ جسے ہم نے ابھی کہا کہ وہ تقریباً 32 کے لگ بھگ ہیں۔ اس کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت کے لیے آپ کے لیے دو ایک مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو میں حدیث عرض کرنے لگا ہوں یہ تقریباً احادیث کا ذخیرہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، باقی جتنی احادیث اس کی احادیث کی کتابیں ہیں ان سب میں یہ حدیث موجود ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پایا۔ اللہ کریم جل مجدہ نے مجھ سے پوچھا، اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ بتائیے گا، فی ما یختصم الملأ الاعلی، یہ آسمان کے فرشتے آپس میں کس بات پہ جھگڑتے ہیں؟ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، اس سے تو کوئی مخفی نہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں عرض کرنے لگے کہ مولا کریم تو بہتر جانتا ہے
اب آگے جو الفاظ ہیں حدیث کے وہ ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، اللہ عز و جل نے اپنا دست قدرت جیسے اس کی شان کے لائق وہ میرے کندھوں کے درمیان رکھا. فَوَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلَهُ بَيْنَ ثَدِيَّیَّ، حضور فرماتے ہیں میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی. فَتَجَلَّ لِي كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز مجھ پہ روشن ہو گئی. اب رب کریم جل مجدہ نے پوچھا فیما یختصم، اے حبیب اب بتائیے گا کہ یہ آپس میں فرشتے کیوں جھگڑتے ہیں؟ تو میں نے عرض کی ہے مولا تعالیٰ جب کوئی آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز جماعت حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، اس کے ہر اٹھے ہوئے قدم پہ جو اسے ثواب ملتا ہے، فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں اسے اللہ کریم کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، تو کوئی کہتا ہے کہ میں لے جاؤں گا. یہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج منامی ہے، نیند کی، کہ نیند کے انبیاء کرام کی نیند ہماری طرح نہیں ہوتی. ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، غفلت طاری ہوتی ہے، اعضاء ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے. اور انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین جب سوتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں خود اپنے بارے میں بھی اور انبیاء کے بارے میں بھی، اپنے بارے میں ارشاد فرمایا تنام عینیہ ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو آرام کر رہی ہوتی ہیں لیکن دل بیدار ہوتا ہے. یہی حال انبیاء کرام کا ہے، اسی لیے ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور انبیاء کرام سوئیں تو وضو نہیں ٹوٹتا. صحابہ عموماً اور امہات المومنین خصوصاً سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ سے روایت ہے سرکار تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، نوافل پڑھتے پڑھتے ختم کیے تو لیٹ گئے اور میں نے محسوس کیا حضور سو گئے ہیں. اس کے بعد حضور بیدار ہوئے تو بغیر وضو جدید وضو کیے کہ اسی پہلے وضو کے ساتھ حضور نے پھر نماز پڑھنا شروع کر دی. اور ظاہر ہے کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی. اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی نیند یہ ہماری طرح نہیں ہوتی. اس لیے صحابہ ایک اور بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب حضور آرام کر رہے ہوتے تھے تو سرکار کو ہم جگاتے نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں خیال ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو نیند کی حالت میں وحی ہو رہی ہو اور ہم جگا دیں تو خلل کا باعث نہ بنے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منامی نیند کے اندر معراج ہے. جاگتے ہوئے جسمانی طور پہ اس کی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا. اب زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ ہو چلا تھا کہ کسی بڑے آدمی کے مرنے کی وجہ سے یا زندگی کی وجہ سے سورج کو گرہن لگتا ہے. اور اتفاق ایسا تھا کہ جس دن گرہن لگا اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم ان کا انتقال ہوا. تو یہ عقیدہ مزید
کو پختگی کی طرف چل دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد میں نماز کھڑی ہوئی، اور صحابہ اس خیال میں کہ سورج کو گرہن لگا ہے تو ہم دیکھیں سرکار کا رد عمل کیا ہے، تو دیکھا کہ نماز کھڑی تھی، وضو کیے، شامل ہو گئے، اور کافی صحابہ ایسا ہوا جس کو جس کا خیال آیا وہ دور و دراز سے بھی چل کے آ گیا، مسجد نبوی بھر گئی۔ صحابہ کبار کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ہم نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے پہلے ایک قدم آگے بڑھے، جہاں مصلی پہ کھڑے تھے اس سے ایک قدم آگے بڑھے، پھر ہاتھ بلند کیا، اٹھایا، اس طرح سے ہاتھ بلند کیا کسی چیز کو پکڑنے کے لیے، پھر ہاتھ کو کھینچ لیا، پھر اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، پھر اگلے لمحے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ نماز ختم ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا خطبہ دیا۔ اس خطبے میں ایک بات تو یہ کہی کہ سورج کو جو گرہن لگتا ہے یہ نہ کسی کی موت کی وجہ سے، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، بلکہ رب تعالی سورج کی روشنی کو سلب کر دیتا ہے تاکہ لوگ متنبہ ہوں کہ یہ ان کی کوتاہیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا حضور آج ہم نے نماز میں وہ بات دیکھی جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ آپ مصلی سے ایک قدم آگے بڑھے، ہاتھ بھی بڑھایا، پھر پیچھے آ گئے، پھر کھڑے ہو کے اس کے چند لمحے بعد پیچھے ہٹے، تو سرکار فرمانے لگے میں نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ عز و جل نے میرے سامنے جنت کو پیش کیا، میں نے ان جنت کی نعمتوں کو دیکھا، اس میں دیکھا کہ انگور کے خوشے لٹک رہے تھے، میں نے ہاتھ بڑھایا کہ ایک خوشہ توڑ کے اپنی امت کے لیے لے چلتا، اور اگر میں توڑ کے لے آتا تو تم اسے قیامت تک کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ جنت کی نعمتیں دائمی ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ نہیں، اس دائمی نعمت کو وہیں کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ پھر تم نے جب یہ دیکھا کہ میں پیچھے ہٹا ہوں تو جنت کا مشاہدہ مجھے کروایا گیا، جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی جہنم کی آگ کی بعض لپکیں باسری دوسری بعض کو نگل رہی ہیں، اس کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں۔ یہ ایسا منظر تھا جس کی وجہ سے میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتے جاگتے صحابہ کے سامنے یہ معراج ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار کے لیے مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں لکھا کہ حضور کو 32 معراجیں ہوئیں، جن میں جسم اور روح کے ساتھ جو معراج جس سے نوازا گیا
وہ ایک وہ ہے جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ میں نے ابھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ جو حضور کی معراج ہے، سفر معراج ہے، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلی کو اسریٰ کہا گیا ہے، دوسری کو معراج، تیسری کو عراج، اور حضور کی حیثیتیں بھی 3 ہیں۔ ایک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت محمدی ہے، اور ایک سرکار کی حیثیت نورانی ہے، اور ایک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ کا بندہ ہونا، عبدیت، عبد ہونا، بشر ہونا ہے۔ یہ جو پہلا حصہ ہے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک کے لیے، یہ سرکار کی عبدیت اور بشریت کی معراج ہے۔ کافر یہ بات کہتے تھے جب حضور معراج سے واپس آئے ہیں اور یہ بتایا ہے، تو کافر یہ بات کہتے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی مکہ مکرمہ مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصی میں پہنچے، اور پھر رات ہی رات میں جا کر واپس بھی آ جائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کے جب یہ معراج کی صبح ہوئی ہے اور سرکار نے بتایا اور کافروں تک یہ بات پہنچی، تو ابو جہل ساتھیوں کو لے کے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، آپ باہر نکلے۔ ابو جہل اور ساتھیوں کو کھڑے دیکھا تو ابو جہل کہنے لگا، ابن ابی قحافہ، آپ کے والد گرامی کی کنیت ہے، عثمان نام ہے، کہ ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی آدمی یہ بات کہے کہ میں رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں، پھر واپس بھی چلا آیا ہوں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ عقل تو یہی تقاضا کرتی ہے کہ مشکل ہے، نہیں آ سکتا، کوئی جائے اور آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ کہا ایک دفعہ اور بتا دو کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا بھی ہوں اور آیا بھی ہوں، اور رات کچھ حصہ صرف ہوا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ وہ کون ہے جو یہ بات کہتا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کون ہے۔ تو ابو جہل بولا، کہنے لگا وہی جنہیں تم محمد الرسول اللہ کہتے ہو۔ تو آپ فرمانے لگے پھر میں تصدیق کرتا ہوں کہ حضور واقعی گئے ہیں اور آئے ہیں، اس لیے کہ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس پہ وہ سٹ پٹایا اور کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ چلے۔ چل دی، سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، کہا اس طرح سے ہمیں خبر پہنچی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں گیا ہوں، آیا ہوں۔ کہا ہمیں پتہ ہے آپ کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے،
اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا ہوں، اگر ہم اس کی نشانییں پوچھیں تو کیا آپ بتائیں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ہاں بتاؤں گا۔ اب یہ بھی ارشاد ہے کہ مجھے خیال آیا کہ میں تو مجھے رب تعالیٰ لے گیا، سیر کے لیے لے گیا، اور جو آدمی سیر کے لیے اس طرح سے جاتا ہے وہ اس کی چیزوں کو غیر نظر سے، گہری نگاہ سے اس طرح سے نہیں دیکھتا کہ وہاں کی اشیاء کو گننے بیٹھ جائے۔ تو اچانک سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے بیت المقدس کو اٹھایا اور میرے سامنے لا رکھا۔ اب وہ پوچھتے جا رہے تھے اور میں ان کو بتاتا جا رہا تھا۔ اس پہ انہوں نے یہ بات کہی کہ بات تو ایسے ہے، ایسے ہی ہے، کوئی اور نشانی بتائیں۔ آپ فرمانے لگے میں آپ کو ایک اور نشانی بتاتا ہوں۔ تمہارا ایک قافلہ وہ تجارت کے سلسلے میں شام گیا ہوا تھا، وہ واپس آ رہا ہے اور سورج کے ڈوبنے تک بلکہ سورج کے ڈوبتے ہوئے وہ مکہ مکرمہ پہنچ جائے گا۔ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اسے تلاش کر رہے تھے جب میں واپس ہو رہا تھا، اور فلاں جگہ پہ میں نے انہیں دیکھا۔ اب ابو جہل کہنے لگا کہ یہ پتہ نہیں ایسا واقعی ہے یا نہیں، تو اس نے ایسا کیا، ایک آدمی کو پہاڑ پہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ سورج کو دیکھتے رہو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ دوسرے کو سراہ پہ کھڑا کر دیا جس سے قافلے نے آنا تھا۔ وہ جو پہاڑ والا تھا، جب سورج غروب ہو رہا تھا تو اس نے بلند آواز سے کہا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اس کا بس کچھ حصہ وہ باقی رہ گیا ہے۔ تو اتنے میں وہ آدمی جسے راستے پہ کھڑا کیا تھا وہ بھاگا ہوا، وہ اپنی سواری کو دوڑاتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گیا۔ اب یہ سب باتیں دیکھنے کے باوجود بھی نہ ابو جہل اسلام لایا اور نہ ہی اس کے وہ ساتھی، یہ وہ ساتھی تھے جو جنگ بدر میں سارے مارے گئے تھے۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیں، ہدایت یہ رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے وہ چاہے عطا کرتا ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ دنیا کے اندر ہدایت کی اس نعمت کو وہ لوگ پاتے ہیں جو انکساری سے، تواضع سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کبھی تکبر نہیں کرتے، نخوت اور غرور سے کام نہیں لیتے، حقوق العباد کو کبھی پامال نہیں کرتے۔ یہ ہدایت کی نعمت اللہ کریم پھر انہیں عطا کرتا ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ تصدیق کی تھی، میں نے آپ کو آپ کے حالات زندگی میں بتایا بھی تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا ہی اس لیے گیا، ایک تو سب سے پہلے ایمان لائے، حضور نے اعلان نبوت کیا تو بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی معجزے کے طلب کیے کہ آپ باقی جتنے احباب ہیں ان کو دیکھیں گے
ان میں اکثر وہ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی معجزے کو طلب کیا اور پھر ایمان لائے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے لیے عرض کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، کسی سفر پہ تھے، ایک کافر آیا، ملا، کہنے لگا کہ آپ کے بارے میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے ہاں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب رسول بنا کے بھیجا گیا۔ تو وہ بولا، کہنے لگا وہ سامنے دور کہیں ہوں گے، دو درخت ہیں، اگر آپ انہیں بلائیں اور وہ چل کے آپ کے پاس آ جائیں اور یہاں آپ کی گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا، آپ نے فرمایا تو جا اور انہیں کہہ کہ ان محمدن یدعوکما، سرکار تمہیں بلا رہے ہیں۔ اب وہ بندہ گیا، جا کے اس نے پیغام دیا، درختوں نے اپنی جڑیں اکھیڑیں اور چلتے ہوئے بارگاہ مصطفی میں حاضر ہو گئے اور حضور کا کلمہ پڑھا، حضور نے اشارہ کیا اور پھر وہ اپنی جگہ پہ چل دی۔ تو یہ اس طرح سے لوگ ایمان لانے والے وہ آپ کو ملیں گے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے عرض کیا تھا، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا اور سرکار کا اعلان سنا اور سنتے ہی کلمہ پڑھ دیا۔ تو یہ تصدیق جہاں سیدنا ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کی رسالت کی سب سے پہلے کی، اسی طرح سے حضور کے معراج کی تصدیق بھی سب سے پہلے کرنے والا جو شخص آپ کو نظر آئے گا وہ ابو بکر صدیق۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ عز و جل نے اپنے، ایک اور بات میں آپ کے لیے تھوڑی سی عرض کرتے جاؤں، حضور کی جو نبوت ہے نا، نبوت جس وقت آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، جس میں یہ بات کہی تھی یا ایھا الناس انی رسول اللہ، پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور حکم ملا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ اب آپ لوگوں کو پیغام ایمان دیں کہ ایمان لائیں، رب تعالیٰ کو مانیں۔ یہ آغاز نبوت ہے، اور آغاز نبوت سے لے کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، تبلیغ کرتے رہے، کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے، مصائب و آلام کا سامنا بھی ہوتا رہا، اور اس کے بعد ہجرت کا حکم ملا تو ہجرت کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور مدینہ طیبہ 10 سال رہے۔ تو یہ نبوت کا جو کل عرصہ ہے یہ 23 سال بنتا ہے، اور اس کے عین وسط میں سرکار کو معراج ہوئی ہے۔ 11.5 سال اعلان نبوت کو گزر گئے تھے، 11.5 سال، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں۔ پھر ایک اور بات، اسلامی ہفتہ جو شروع ہوتا ہے یہ جمعے سے شروع ہوتا ہے، اور پیر کا دن عین وسط میں ہے۔ پیر کے دن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے نوازا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا، اشارہ دیا
کہ یہ وہ امت ہے جو میانہ رو امت ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے، اور جو عظمتیں اس امت کو ہم نے عطا کی ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ صرف انہی کا حصہ ہے مصطفیٰ کے صدقے سے، یہ عظمتیں کسی اور کو عطا نہیں ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے ابھی عرض کیا، 3 حیثیتیں بھی عرض کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کا ارشاد ہے، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، جو قرآن عزیز نہ ہو ارشاد باری تعالیٰ اور حضور فرمائے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی تھا ہی نہیں، کوئی جانے کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ لوح، نہ قلم، نہ عرش، نہ کرسی، نہ ملائکہ، نہ جنات، نہ انسان، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ لفظ تھا جو بول رہے ہیں یہ بھی نہیں تھا۔ اس کا تذکرہ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ مجھے جانے کہ میں اللہ ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، زندہ کرنے والا، مارنے والا، تمام کائنات میرے دست قدرت میں ہوگی۔ تو فخلقت الخلق، اس وقت میں نے ایک مخلوق بنائی، اور وہ مخلوق کیا تھی؟ یہ آپ بارہا علماء سے سن چکے ہیں۔ اس کے لیے حضرت جابر کی ایک حدیث ہے، مصنف عبد الرزاق، یہ امام بخاری کے استاد گرامی ہیں، ان کے پہلی جلد کی یہ 18ویں حدیث ہے۔ اس میں حضرت جابر نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے، ہر چیز سے پہلے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسے بنایا؟ تو حضور نے جواباً فرمایا، یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، ہے جابر سب سے پہلے جسے اللہ عز و جل نے بنایا وہ تیرے نبی کا نور تھا۔ تو یہ اس وقت بشریت تو ابھی شروع نہیں ہوئی، تو آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ چاند سورج تب ہوتے کہ زمین و آسمان ہوتا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ لوح نہ قلم، جنت نہ دوزخ، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت جو شے وجود میں آئی وہ حقیقت محمدی تھی۔ اور پھر دوسری حیثیت میں نے عرض کی ہے حضور کی، نور، تو قرآن عزیز کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگو تمہارے پاس ہمارے نور جلوہ گر ہوئے۔ قرآن عزیز نے نور کہا، سراجم منیرہ بھی کہا، اور صحابہ دیکھتے، بلکہ نور کی کیفیت میں آپ کو عرض کروں یہ تھی، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور کو جب میں لے کے گھر آئی ہوں تو جب تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس رہے ہیں مجھے کبھی چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تمام سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں، یہ کیفیت تھی۔ بلکہ ایک اور حدیث عرض کر دوں، بخاری شریف کی جلد اول میں آخری جو ابواب ہیں ان میں یہ حدیث امام بخاری نے ذکر کی ہے کہ 2 صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، رات ہو گئی تھی،
اور یہ لائٹ وائٹ اسٹریٹ لائٹ اور یہ تصور ہی نہیں تھا کچھ، لوگ گھروں میں چراغ وغیرہ جلاتے تھے۔ اب وہ جب چلنے لگے ہر ایک کے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی وہ چھڑی کو ہاتھ سے چھوا تو وہ روشن ہو گئی۔ اچھا، اب یہ اس کی روشنی میں چلے، آگے چل کے ان کے راستے جدا ہوتے تھے، ایک کا دائیں طرف جا رہا تھا، ایک کے بائیں طرف جا رہا تھا۔ تو اب دائیں والے کے پاس مثلا اگر وہ مشعل موجود ہے تو بائیں والا کیسے جائے گا؟ تو اس نے کیا کیا، اپنی چھڑی اس کے ساتھ ٹچ کی اور وہ بھی روشن ہو گئی۔ اور یہ حضرات، اب یہ حضور کا دستے انور لگتا ہے تو چھڑیاں روشن ہو جاتی ہیں اور اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ حقیقت محمدی اس طرح سے کبھی جلوہ گر ہوتی ہوگی، اسی کو مولانا حسن رضا خان علیہ الرحمہ نے ایک جگہ لکھا ہے، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ یہ کیفیت تھی۔ اب وقت ہو گیا، باقی باتیں انشاءاللہ پھر وہ میں عرض کروں گا۔ دعا کریں اللہ عز و جل اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ معراج اور سفر معراج کے صدقے سے مملکت خداداد پاکستان، جو رب تعالیٰ کے نیک بندوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہمیں ملا ہے، اور اس میں آج جن حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو سنتے ہیں، عوام جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں، غریب جس طرح سے تکالیف کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے معجزہ معراج کے صدقے سے ان تمام پریشانیوں کا ازالہ فرما دے۔ اے اللہ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، حضور کے توسط سے، حضور کے سفر معراج کے توسط سے پاکستان کے رہنے والوں کے لیے آسانی فرما دے، بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ اے اللہ، دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما دے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اے اللہ، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما دے، صاحب اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ تو صلی اللہ علیہ نبی کریم، جن احباب نے